أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں۔ شور شرابہ آرام زیادہ اس سے بولے نا مطلب ہے کہ بولے نہیں کہ دھیرے دھیرے حکم بھی دلیل جو سمجھ جانی لیکن پیار ہوگا آرام نہ پوائنٹ جو کہ سارے اپنے بیش میں گیا ہو بندے تھوڑے گئے لو تھوڑے میں 14 نے چلو ٹھیک ہے پوائنٹ مختصر ہے ان کے اس کو ثابت کرنا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک رفع یدین کیتا ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جی یہ شروع وقت میں ان کا یہ موضوع ہے کہ اوائل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے اور بعد میں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے موبائل سارے بھائیوں میں بات کر رہا ہے، موبائل ہر بندہ بند کرتا ہے یار، ہر بندے کا موبائل نہ بجے نہ کال کرے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے بند کر دیا تھا، آپ ثابت کر رہے ہیں کہ جی خلفائے راشدین نے آخر وقت تک کیا ہے اپنے دور میں بھی۔ میں آپ نے بات کی میں نے یہ مہمان ہے ویسے ہی کوئی بات سننا اس طرح سے آپ دو زیادہ ہم کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے دو کام ہے کوئی گل نہیں ہے، بندے سلیکٹ کر لو جنہاں گفتگو کرنی ہے انہوں نے علاوہ باقی پائے کوئی بندہ کوئی بھی بولے گا صاحب ایک بندے ہم لوگ نہ ڈیلیٹ کریں گے صحیح اچھا پھر اور بھائی فیصلہ بھی تھوڑی طرف آگے جی صحیح ہے فیصل صاحب گفتگو کریں اچھی بات ہے ہمارے پاس۔ اچھا گزارش اس طرح ہے فیصل بھائی، وقت ایک ہم اوور آل جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ اوور آل ٹائم ہمارا کتنا ہوگا، وہ 3 گھنٹے ہوگا، 5 گھنٹے ہوگا، فجر کی اذان تک ہوگا جیسے آپ فرماتے ہیں۔ دوسری بات دورانیہ جو ہے وہ کتنا ہوگا۔ تیسری بات مدعی جو ہے وہ ہم میں سے کون بنے گا۔ یہ 3 باتیں ہم طے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میرے خیال میں پہلے شرائط طے ہو جائے جی مناسب یہی ہوگا۔ دعویٰ جواب دعویٰ کیونکہ آپ کا ہے، آپ ثابت کریں گے، ہم سائل کیسے کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہم تیار ہیں جناب۔ آپ جو آپ کا دعویٰ ہے آپ وہ دعویٰ بیان کریں، لکھ دیں جی اسی کو کریں۔ ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا ایک چیز ہے اس پر نا ایک آن دی ریکارڈ
شک نمبر 5 ہے کہ بریلوی مسلک کی طرف سے مولانا آصف صاحب مناظر اور اہل حدیث. آپ نے پہلے کہا تھا بریلوی نہیں آپ نے یہاں ہم نے واقعی نہیں یہ شرائط میں یہاں انتظامیہ بول رہے ہیں. آپ دیکھیں فیصل بھائی، یہاں پہ فیصل بھائی دیکھیں میری بات، میں نے اگر یہ لفظ بولا ہے خود سے تو پھر تو آپ کا یہ میں یہ نہیں کہہ رہا اعتراض یہ لفظ نکیر بولا ہے نہیں بولا، الحمدللہ میں صرف فخر ہے کلاس پہ، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وہ بھائی آئے تھے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی کوئی ایسا لفظ نہ بریلوی نہ وہابی نہ اہل حدیث نہ غیر مقلد یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا، صرف عمر بھائی فیصل بھائی بس. نہیں سب سے پہلی بات ایک منٹ کیوں کہہ کے کہتے ہیں آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو مسالک کے درمیان گفتگو ہے. میں مسلک اہل حدیث کا نمائندہ اور وکیل ہونے کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں. دو افراد کی گفتگو نہیں ہے، یہ دو مسالک کی گفتگو ہے. اور یہ جو تحریر ہے اس کو آپ نے انتظامی شرائط کہا ہے اور جس پر دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں، اہل حدیث کے بھی اور بریلوی مسلک کے بھی. اس میں 5 نمبر شک ہے کہ بریلوی مسلک کی طرف سے مولانا آصف صاحب مناظر اور اہل حدیث کی طرف سے مولانا عمر صدیق صاحب مناظر ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے یہی 5 نمبر شک پڑھی ہے کہ آپ کا اگر نام فیصل ہے تو ہمیں یہ بھی بتا، آصف ہے یہ بھی بتا دیں، فیصل نام ہے آپ کا، جو بھی نام ہے بتا دیں. میں ایک بات کہتا ہوں، اس شاعر کے بعد آئے دوبارہ اپنا عامر بھائی انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی کسی کو بریلی کا کے بلائے گا، نام رجسٹر کا بلائے گا، فیصل بھائی اور یہ ہوں گے. یہ بھی پتا تھا کہ بات کون کرے گا، انہوں نے کہا کہ فیصل بھائی عمر بھائی کی بات. نہیں معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ تاکہ آپس میں کوئی ایک منٹ آپ کو دیکھیں ابھی یہاں پہ 12 بندے نا تو 12 بندوں کو میں جواب نہیں دے سکتا. جس کو مخاطب کیا نا اصول یہ ہے کہ آرام سے کبھی وہ بولیں گے کبھی آپ بولیں گے، اور یہ 2 بندے مجھے نظر آئیں گے کہ درمیان میں بولیں گے. میں ادب اور احترام بڑے آرام سے، ہمارے کوئی آزادی آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں جانتا ہوں کوئی مسئلہ. بہتر یہ ہے کہ آرام سے خاموشی سے بات کریں، آرام سے پیار محبت سے بات کریں. کوئی لڑا تھوڑی ہے، وہ بھائی آئے تھے ہماری طرف سے فیصل بھائی انشاءاللہ کوئی آرام سے جو دلیل ہوگی. یہ بات جو بھائی نے کہی، آپ کا کیا نام ہے؟ عامر صاحب نے جو بات کہی ہے ہمارا اس کے ساتھ اتفاق ہے. ہم آپ کو بطور تان کوئی بھی لفظ نہیں بولے، لیکن یہ جو بات تان ہو یا نہ ہو یہ لفظ بات کیا تھا کہ لفظ بولیں گے نہیں. اگر میں آپ کو معاملوں کو دیکھیں آپ نے کہا کہ دیکھیں سیدھی بات ہے، آپ نے بھی کہا کہ ہمیں بریلوی ہونے پر فخر ہے. ٹھیک ہے، آپ بریلوی جماعت کے نمائندے ہیں، میں اہل حدیث جماعت کا نمائندہ. جب میں اگر میں سے انکار کروں کہ میں اہل حدیث مانتا ہی نہیں، میں غیر مقلد مانتا ہوں، پھر کیا کریں گے آپ؟ جی میں جواب دیتا ہوں. جھگڑا ہو گیا جی جواب مناظرے میں بھی جی جواب میں دیتا ہوں. شیخ زبیر صاحب بھی اسی بات پہ کرتے ہیں کہ جواب جی سن لیں. اب زبردستی تو آپ ہم سے نام نہیں کروا سکتے. سن لیں میں کہوں گا مجھے آپ یہ اچھا اگر میں آپ کو مرجی کہہ لوں، مجدی کہہ لوں، رضا خانی کہہ لوں، دیکھا یہی بات ہوتی ہے. ہمیں پہلے پتا تھا کہ یہ اس جگہ پہ آئیں گے. یہ بات آپ ہمیں کیا کہیں؟ بنیادی چیزوں آپ نے اپنا قاعدہ توڑ دیا ہے. انہوں نے کہا ایک بولے آپ دوسرا بول پڑا. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں تو جو گفتگو شروع کریں. چلو جی ٹھیک اور یار چھوڑ دو آصف، کوئی بات نہیں. آصف کو کیا لینا ہے؟ بات کرنی ہے. دو مسائل کے درمیان گفتگو ہے، آصف کو کیا لینا ہے؟ چھوڑے بس بات کریں. آصف صاحب بات نہیں کرتے، مسئلہ سمجھنا اور سمجھانا. جب مجھے اعتراض نہیں کہ آصف صاحب ہے یا فیصل صاحب ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بھی آئے اور ہم بات کرنے کے لیے اس سے تیار ہیں. بات کی ساتھ
बाब अखवान सिमात फरमाए। दावा अहले हदीस, हमारा दावा है कि नमाज शुरू करते वक़्त, रकू जाते वक़्त और रकू से सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत गैर मनसूखा है। और अगर नमाज 2 रकत से ज़ाहिर हो तो तीसरी रकत के शुरू में भी रफ़उल यदैन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गैर मनसूखा है। वस्सलाम मोहम्मद उमर सिद्दीक, नुमाइंदा अहले हदीस। इसके नीचे मेरे को नहीं आएगा जी उमर साहब, इसके नीचे क्या लिख दो? आप अपना जवाब देना। साहिल आपको पहले अर्ज किया। साहिल है आप? साहिल, ठीक है, आप अपनी हैसियत नीचे लिख दें। सही, बड़ी अच्छी बात है। अभी हमने 5 मिनट पहले अज़गान आपकी ले लो, जब क्या है कोई बात नहीं। घर वालों ने दिया तो भाई उन्होंने मोहब्बत से पहले ठीक है। बिस्मिल्लाह। जी उमर साहब, हम अहले सुन्नत वल जमात के वाबस्तगान मुंदरजा बाला दावा पर साइल हैं। मोहम्मद फैसल खान। अच्छा, थोड़ा सा जो दावे की तनकीद चाहूँगा, जो आपने बताया कि रफ़ा दैन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गैर मनसूखा है, यानी इससे मुराद आप ये ले रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र तक रफ़ा दैन किया, यानी रफ़ुल यदैन के वो उस सुन्नत पे अमल करते हैं, इससे मुराद आपकी ये है? जी बेशक, बेशक सही। जी, अब जो दूसरी चीज़ है, हम तो है मुद्दाई और आप है साहिब, और वक़्त जो है इससे पहले मुतय्यन कर लिया जाए कि वक़्त कितना है। दो घंटे में जैसे बारे भाई
میں یہ شک رکھتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو کچھ ٹائم متفقہ اس سے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک. وقت مناظرہ 2 گھنٹے کا. دورانیہ ٹرم 5 بار. جی پہلی ہماری شرط لکھی گئی ہے وقت مناظرہ 2 گھنٹے ہوگا. دورانیہ ٹرم 5 منٹ کی ہوگی. جو دورانیہ ٹرم ہے سارے وقت. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم مدعی ہیں اور مدعی کی آخری جو ٹرم ہے یہ میں لکھ رہا ہوں. جی جی صحیح. حوالہ اصل کتاب سے ہوگا اور فریق مخالف کے مطالبہ پر دونوں فریقین کتاب پیش کرنے کے پابند ہیں. صاحب اس پہ تھوڑا سا تنقید کرتے حکم بھی لیتے ہیں کہ رفع الیدین کا آپ کے حکم کیا؟ جی اب بات شرائط میں آ چکی ہے. آپ یہ سوال جو ہے مناظرہ میں کیجیے گا. نہیں شرائط پہ ہی ہے حکم. جی جب تک آپ دلیل بتائیں گے نہیں کہ ہم کس چیز پہ دلیل دینے لگے ہیں یا اس بات پہ کرنے لگے تو آپ کیسے ہوگا؟ پورا حق ہے. وہ تو حق ہے. سن لینا بے حیثیت سائل آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی پہلی ٹرم میں یہ سوال کیجئے گا اور میں پابند ہوں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کا. اصل میں یہ بات تو اپنی کارڈ ہو چکی آپ کی جو جواب ہے اپنی جگہ بجا. جی لیکن اگر یہ شرائط میں طے ہو جائیں جی مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے بھی ہیں دلائل تو دونوں کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, دونوں طرف کے کوئی نئی بات تو ہے نہیں اس میں, ٹھیک ہے. لیکن جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ چیز لکھی گئی ہے, یہ چیز بیان کی گئی ہے اور یہ دلیل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور اس کا حکم کیا ہے. خالی پیش کرنے سے تو آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ پتہ ہے کہ خالی پیش کرنے سے کام نہیں بنے گا. فیصل بھائی آپ ابھی سوچ لیں دعویٰ کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں عرض کی نا آپ کو. جی جب میں شرائط لکھوں گا اب تو چل رہی ہے اور کوئی نئی چیز آ جائے تو لکھ رہے ہیں نا یا وہ مکمل ہوگی اس کے بعد میں کہا کچھ بات ہے تو چل رہی ہے. آپ کی بات مکمل ہوگی. اب سنیے جو پہلی رفع الیدین کی حیثیت ہے آپ کے نزدیک وہ تو متنازع ہی نہیں نا. متنازع ہے وہ متنازع نہیں ہے. متنازع ہے. وہ آج تک کبھی متنازع نہیں. وہ آپ متنازع کر رہے ہیں. آپ متنازع ہے وہ بھی ہمیشہ یہی چلتا آیا ہے. پہلی یہ متنازع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی سن لیں جب بھی یہ دیکھیں بات سنیں, جب بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کے اپنے پچھلے پرانے سارے مناظرے اٹھا لیں چاہے یا آپ کے مناظرے ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ ہم تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, بڑی مہربانی, پیار ہے آپ سے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جب بھی یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تعین کریں آپ پہلے رفع الیدین والے کو متنازع کرا دیتے ہیں. جی سن لیں یہاں تنازع دیکھیں, تنازع یا تو رکوع کو جاتے وقت ہے یا آتے وقت ہے. تنازع والی جو مسئلہ ہے اس پہ بات کریں یا پہلے رفع الیدین پہ بات کریں. بات مکمل ہوگی. جی عرض کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ اکبر کہہ دے, کون سی فقہ حنفی کی جو جی سن لیں فتاوی عالمگیری فتاوی عالمگیری جو ہے بابا یہ پڑھی ہوئی ہے فتاوی عالمگیری, اس میں لکھا ہوا ہے, میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں, بڑی مہربانی. وَلَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَأْتِ بِهِ. اللہ اکبر کہہ دیا اور رفع الیدین نہیں کیا تو نہیں کرے گا, جبکہ
احادیث کے مطابق ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ پہلے رفع الیدین کرے اور بعد میں اللہ اکبر کہہ لے. دوسری حدیث کہ اللہ اکبر پہلے کہہ لے اور بعد میں رفع الیدین کرے. آپ کے مذہب کے مطابق اگر اللہ اکبر پہلے کہہ دیا رفع الیدین نہیں کیا تو نہیں کرے. اب یہ تنازع تو یہیں سے شروع ہو گیا. تو آپ نے پھر اسی پہ کر لینا تھا. تو اسی پہ کر لے. اسی پہ کرنا تھا. ابھی کر لے. ابھی تو دیکھتے ہیں اس کے ہم نے جو میرا دعویٰ جو میری بات پوری ہونے دیں. میں نے آپ کی بات کو مکمل سنا. میری بات کو مکمل سنا. اچھا آپ سن لیں. سوال تو چھوٹا ہوتا ہے بھائی, پیپر نہیں سوال چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپ جواب سن لینا. شارٹ جواب. آپ نے میرا دعویٰ پڑھا, آپ نے جب میرا دعویٰ پڑھا, میرے دعوے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت آپ اسی وقت کہتے کہ یہ بات مبحث سے خارج ہے. آپ نے میرے دعوے کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد نیچے اپنی حیثیت متعین کی ہے. حضور عرض یہ ہے کہ جب بھی شرائط لکھی جاتی ہیں آپ تو پہلے کو بھی نہیں مانتے. دعویٰ کی تنقید یا تو پھر آپ کہیں کہ آپ پہلے بھی نہیں مانتے, اس پہ بحث کر لیں. تو ابھی کر لیں, اس پہ بحث کر لیں. لیکن اس وقت جو محفل یہاں پہ جو سجائی گئی ہے وہ حضور رکوع جاتے رکوع سے آتے اس رفع الیدین جو متنازع ہے. پہلے بھی آپ کے مذہب نے پہلے بھی متنازع بنائی. بات سنیں, آپ مذہب کے مطابق متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو اس حوالے کا انکار کر کے. بات سنیں, اس حوالے کا انکار کر. آپ نے بار بار, مجھے پتا ہے یہ آپ سے میں نے اس لیے حوالہ مانگا کہ یہ آپ کو نا ایک تنبیہ کرنی تھی. مہربانی کہ وہ یہ, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ دوران مناظرہ کوئی فقہ حنفی کی عبارت پیش نہیں ہوتی چاہیے. ہم قرآن اور حدیث کیوں کا کیا مطلب؟ میں جواب دیتا ہوں. کیوں کیا مطلب؟ قرآن جواب سن لیں. ویسے تو آپ انکار کر رہے ہیں. سن لیں, جو آپ کے مسلمات ہیں آپ نے یہاں پہ لکھا ہے. آپ میرے مسلمات کو مانیں گے؟ آپ مانتے ہیں. آپ مانیں گے؟ میں نہیں مانتا. آپ مانتے ہیں. جب نہیں مانتے تو پیش اس لیے کر رہے ہیں. سن لیں, بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اصول مناظرہ سے بخوبی واقف ہیں. سن لیں, آپ کے یہ جو مناظرے کتاب دے دیں, یہ آپ کے علامہ عباس رضوی صاحب, انہوں نے یہ بات اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ مسلمات مناظرہ میں سے یہ بات ہے کہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ. آپ میرے مسلمات کو, میرے اکابرین کو مجھ پر بطور حجت پیش کریں, مجھے قبول ہوں گے. اور جو آپ کے مسلمات ہیں, آپ کا مذہب ہے, آپ کے اکابرین ہیں, میں وہ آپ پر پیش کروں گا. یہ تو مسلمات مناظرہ میں سے ایک نئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے بات بڑی آسان کی ہے کہ آپ ابھی فرما دیں بھائی ہمارے نزدیک پہلی رفع الیدین فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مؤکدہ ہے, غیر مؤکدہ ہے. جو پہلی رفع الیدین کی حیثیت فقہی آپ متعین کریں گے, میں آپ کی اس متعین کردہ فقہی حیثیت سے رکوع کے مسئلے میں اتفاق کر لوں گا. حضور ایک بات بتاؤں, مناظر میں اور وکیل میں فرق نہیں ہوتا. مناظر نے بھی اور وکیل نے بھی اپنے ہی بات منوانی ہوتی ہے, چاہے وہ صحیح کرے یا نہ غیر کرے. دونوں طرف کے اپوزٹ اپنے دلائل پیش کریں گے, استدلال کریں گے, وہی قانون سے بھی اور وہی کتابوں سے. عرض یہ ہے کہ میں نے تو یہ کچھ بات کرنی ہے, میں تو سائل ہوں. پہلا رفع الیدین بھی آپ نے کرنا ہے, رکوع والا بھی آپ نے ثابت کرنا ہے, رکوع کے بعد بھی کرنا ہے. آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ پہلے والے رفع الیدین کی تعین کریں؟ آپ دیکھیں, آپ اتنے مناظرے کر چکے ہیں, آپ کی بات چیت ہو چکی ہے, یا عارفی کے ساتھ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں مدعی آپ ہیں, میرا کوئی اس پہ نہیں ہے کہ جی میں پہلا رفع الیدین ثابت کروں, دوسرے کا ثابت کروں, تیسرے کروں. آپ نے اپنے دعوے کے مطابق اس کے اوپر دلیل دینی ہے. لہٰذا پہلے رفع الیدین کو متنازع نہ بنائیں, اگر متنازع بناتے ہیں تو آپ بنائیں اور آپ اس کی دلیل دیں کہ آپ کے مسلک کے مطابق اس کی کیا حیثیت ہے, کیا نہیں ہے, آپ کریں اس کو. میں تو اس میں بری ذمہ ہوں, صاف سی بات ہے. اور اس کے لیے دعویٰ اور سائل میں یہ لکھا جا چکا ہے, اور آپ کو پتہ ہے سائل کا کام کیا ہوتا ہے. بات مکمل ہو گئی. اب ذرا تحمل سے میری سنیے. لمبی نہیں حضور, جی شارٹ جیسے میں نے بات متعین کر لیں. نہیں, پہلے آپ دیکھیں بات سنیں, وقت رکھ لیں, 2 منٹ رکھ لیں. دیکھیں بات سنیں, 2 منٹ کر کر لیں, لیں. 2 منٹ بات کر لیتے ہیں بھائی. وقت دیکھیں, آپ کو حق ہے. اب دیکھیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میری حیثیت سائل کی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رفع الیدین جو ہے وہ متنازع نہیں ہے. یہ جو کنٹراڈکشن ہے, تضاد ہے, پہلے آپ اسے دور کریں. میرے نزدیک جو پہلی رفع الیدین کی حیثیت ہے وہی رکوع والے رفع الیدین کی حیثیت ہے. اور سن لیجیے, جو شخص
دلائل واضح ہو جانے کے بعد رکوع والا رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ فقہی حکم جو ہے سن لیں کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رکوع والا رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، وہ سنت رسول کا تارک ہے۔ اب حکم بتا دیا، اب بھی آپ کہیں کہ کچھ اور تو فرمائیے، آپ کو میں اپنا مطلب بھی آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو آپ مبہم سے دعویٰ کرتے ہیں نا شروع سے لے کے اب تک، اس ابہام کو ذرا دور کیجئے کہ سنت کا جو تارک ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، آیا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو اس چیز کو اختلافی بنایا ہی نہیں، میرا تو یہ سوال ہی نہیں تھا، آپ نے کہا کہ جی پہلا رفع الیدین ہے، یہ بھی اختلافی ہے، لہٰذا بات بھی آپ خود کرتے ہیں، نکیر بھی آپ خود کرتے ہیں، اعتراض بھی خود کرتے ہیں، مدعی بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں، تو یہ تو غیر انصاف تو نہ ہوگا، نا انصافی کی بات ہے۔ لہٰذا آپ اس کا جو دعویٰ ہے مبہم پیش مت کریں، صراحتاً بتائیں جس نے رفع الیدین نہیں کیا نماز میں، سنت کا تعارف ہے، اس کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، ناقص ہوئی، مکروہ ہوئی، تنزیہ ہوئی، کریں، یہ آپ بتائیں، واضح کریں، اس لیے مہربانی ہوگی آپ کی، یہ واضح کریں۔ جی جواب سن لیجئے، میری بات بڑی واضح ہے، جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رکوع والا رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ سادہ سیدھی بات، پھر سن لیں، دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رکوع والا رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ جی دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا کہ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں عام آدمی جس پہ دلائل واضح نہ ہوں، مثلا یہ بہت سارے بیٹھے ہوئے کے سامنے دلائل واضح نہیں ہیں اور یہ رفع الیدین نہیں کرتے، تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو گلی گلی محلے محلے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور ان کی نماز ناقص ہے، مکروہ ہے، ہوتی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مبہم دعویٰ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ جو سنت کا جو چھوڑنے والا